اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر پڑھنے کے لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 36 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وَلَقَدْ یقیناً پکی بات ہے، لازماً، بَعَثْنَا ہم نے بھیجے، ہم نے مبعوث کیے، میرے اللہ نے مبعوث کیے، فی کل امتن ہر ایک امت میں، ہر ایک گروہ میں، ہر قبیلے میں، رسولاً اپنے پیغمبر، ان کو دین سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت ان تک پہنچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر گروہ، ہر امت میں، ہر جگہ اپنے رسول بھیجے۔ اور ان رسولوں کی تعلیم کیا تھی؟ سب رسولوں کی ایک ہی تعلیم تھی، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یعنی کیا؟ بنو عبداللہ، صرف اللہ کے بندے۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی، ابتدا تھی اس کی دعوت کی بنیاد تھی، اور یہ دعوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور دوسری کیا تھی؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں ہر سرکش جو اپنی حد سے باہر نکلنا ہے، طغیانی، جیسے دریا اپنے کناروں سے جب باہر نکلتا ہے، اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں کہ وہ اپنے، اسی طرح انسان اپنی اگر حد سے باہر نکلتا ہے تو وہ بھی طغیانی ہے، یعنی اس کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے وہ اپنے نفس کی یا شیطان کی عبادت کر رہا، اللہ کی نہیں کرتا، تو وہ بھی باغی ہے۔ اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا باغی شیطان ہے کہ جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا اور اللہ سے یہ مہلت لی کہ میں باقیوں کو بھی گمراہ کروں گا، انسانوں کو جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور اس مرتبے سے مجھے دھتکارا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو سرکش ہو اور اللہ کی نافرمان ہو، اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے نفس کی بات مانے مگر اللہ کی بات نہ مانے، وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ تو ہر نبی کا سبق جو تھا اپنی امت کے لیے، جس میں وہ آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی انکار کرو، طاغوت کی نفی کرو، کیونکہ تو وہ تمہیں ایمان سے کفر میں لے کے جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کفر سے ایمان میں، روشنی میں لے کے آتی ہے۔ یعنی انسان نے نیکی بھی کرنی ہے اور ساتھ گناہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نیکیاں بھی کرتا جائے اور ساتھ جو من مانا گناہ ہے وہ بھی کرتا جائے، نہیں، نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لی، زکوٰۃ بھی دے دی، اور پھر ملاوٹ بھی کر لی، کم تول بھی لیا، جھوٹ بھی بول لیا، غیبت بھی کر لی، اور غلط کام، رشوت بھی لے لی، نہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اور تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیکیاں کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا پہلے ہے اور اس کے بعد ہے نیکیاں کرنا۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کچھ کم بھی ہوں گی تو ان کا وزن زیادہ ہوگا، لیکن بعض دفعہ گناہ ایسے ایسے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری نیکیاں ہی ملیا میٹ شیطان کروا دیتا ہے۔ یہ ہر نبی کا جو ہے یہ حکم تھا اور ہر نبی کی یہ تعلیم تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور جب انبیاء نے یہ تعلیم دی تو انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ہدایت کے راستے کو پسند کیا، وہ انہوں نے اس سے ہدایت لی اللہ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، گروہ تھے، مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ، جن کے اوپر یہ سچی بات ہوگی، ثابت ہوگی، الضلالہ، کہ وہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، طاغوت کا انکار کرنے کی بجائے، انہوں نے طاغوت کو بھی اپنا رب مان لیا اور طاغوت کے پیچھے چلے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کا انکار کر لیا، کبھی شرک کی صورت میں، کبھی ذات اور صفات میں لوگوں کو شامل کرنے کی صورت میں، اور کبھی گناہوں کی اور فرائض کو ترک کر کے انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا اور طاغوت کو راضی کر لیا۔ ان کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ثابت ہے، پکی بات ہے کہ یہ گمراہی پہ ہیں، اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ذرا سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو ذرا گہری نظر ڈالے گے، فَانظُرُوا، ذرا غور سے دیکھنا، گہری نظر ڈال کے دیکھنا، تو تمہیں نظر آ جائے گی اس دنیا میں وہ آثار کہ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ سیکھنا،
سیر کر کے سیکھنا، یہ آج ہم اپنے بچوں کو فیلڈ ٹرپ سے سکھاتے ہیں، مختلف اپنی سوشل سٹڈیز اور ان کی جنرل نالج یہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ زمین میں گھومو پھرو گے، قدرت کی نشانیوں کو دیکھو گے، غور تدبر کرو گے اور ان تباہ شدہ لوگوں کو دیکھو گے جو اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ ماڈرن سٹڈی کا طریقہ اللہ پاک نے اس وقت بھی بتایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا انجام ہے اور جو قیامت والے دن ہوگا، نبیوں کی باتوں کا نہ ماننے والوں کا، اللہ کو نہ ماننے والوں کا اور طاغوت کے پیچھے چلنے والوں کا جو انجام ہوا ہے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ ان تحرس اللہ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تحرس آپ شدید خواہش کریں، آپ کی شدید خواہش ہو، اللہ اس بات پر خداہم کہ کسی کو ہدایت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی بڑا کریم ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں بڑی شفقت ہوتی ہے، پھر ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اور جہنم کتنی مشکل اور جنت کتنی بہترین جگہ ہے۔ لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتے ہیں، یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں اور ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے بھی ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دین پہ نہیں آ رہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی بڑے حریص ہوتے ہیں، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے کنبے والے لوگ، میرے قبیلے، میرے دوست، یہ سارے کے سارے ایمان لیں تاکہ آخرت میں یہ کامیاب ہو جائیں، یہ جہنم سے بچ میں جنت جانے والے ہوں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ ان کے لیے بڑی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کو ہدایت ملے، لیکن کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو طالب ہدایت نہیں ہوتے، جو ہدایت لینا نہیں چاہتے، جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دین کا سمجھ ہونے کے باوجود ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ایون نبی بھی اگر ان کو کہے، نبی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اللہ نے ہدایت لینے کی جو تاثیر ہے، جو جبلت ہے، وہ انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ جب انسان اس کو مار دیتا ہے، جیسے ضمیر مر جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کام ہے، جیسے بھیک مانگنا ہے، ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک دفعہ ضمیر کو مار لیں کوئی مشکل نہیں رہتا، ساری زندگی انسان بھیک مانگتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے دیکھنے معزز لوگ بھی، کیا وجہ؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر انسان ان کو استعمال نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسانی جوڑ ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے، کسی جوڑ کو ڈاکٹر جو اس کو ساکن کرتے ہیں کہ یہ ہلے نہیں، تو جب وہ 6 ہفتے بعد 8 ہفتے بعد اس پلسٹر کو ہٹاتے ہیں تو اس جوڑ کو چلانے کے لیے پھر انسان کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ دے گا، اس کو بالکل نظر نہ آئے، 6 مہینے کے بعد اس کی نظر ختم ہو جائے گی، حالانکہ ویسے 100 سال تک جیے تو شاید اس کی نظر چلتی رہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو اس ہدایت والی جبلت کو، ہدایت والی خواہش کو استعمال نہیں کرتے، ہدایت نہیں لیتے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن ان لوگوں کو کوئی اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کے حضور کون کسی کو چھڑا سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اگر شیطان نے کسی دھوکے میں انسان کو ڈالا ہوا ہے تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا اور نقصان کا سودا ہے۔ تو ہدایت کی توفیق میرے رب کے پاس ہے، اور جب حقیقت پتہ چل جائے اور انسان اس کو نہ مانے تو پھر اللہ وہ ہدایت کی توفیق جو ہے وہ سلب فرما لیتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جو آپ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، دین کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے لے کر۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، صرف اس کی ذات صفات میں ان کو شریک کر لیتے تھے بتوں کو، اور کہتے تھے یہ قیامت والے دن چھڑائیں گے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، قیامت والے دن اللہ سے ہمیں بچا لیں۔ بھئی اللہ کو راضی کر لیں بجائے سفارشیں ڈھونڈنے کے، اللہ تو سیدھا سیدھا خود راضی ہونے کے لیے تیار ہے، بس توبہ کریں، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش شروع کر دیں، اللہ خود ہی توفیق بھی دیں گے، اللہ آسانیاں بھی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کافر لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے، توحید کو، دین کو، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہد ایمانے کے، بڑے پکے ارادے کی قسمیں، بہت کوشش اور زبردست قسم کی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ، بالکل نہیں مبعوث کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا اللہ، من یموت، جو مر جائے گا۔
جو مر جائے گا مٹی ہو جائے گا، یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں، ممکن ہی نہیں ان کی نظر میں یہ اٹھا سکی، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت، شان اور طاقت کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ بھی نہیں کر سکتے نعوذ باللہ، یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی یہ کام تو نہیں کر سکتا نا، لیکن اب وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں کر سکتا، یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، بلا ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی کرنا، جی ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ نے اپنے ذمے جو وعدہ لیا وہ بالکل سچا ہے۔ اللہ نے کہا دوبارہ مبعوث ہونا ہے، ہر انسان نے ہونا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ نے کہا جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے اور گناہگار جہنم میں جائیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں وعدہ لا شریک ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اور رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمہ جو وعدہ لیا وہ بالکل سچے ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت، الناس، تمام انسانوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ کے اس علم سے دور ہے۔ یہ سمجھے، یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اللہ کی کتابیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، اور ان لوگوں کی زندگیاں پڑھنے سے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اکثریت انسان کی علم سے دور ہے، علم سے دور رہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے رب کس طاقت کے مالک ہیں، کس عظمت کے مالک ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے وعدے جب تک انسان قرآن نہ پڑھے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی وعید، ڈر جس بات سے اللہ نے ڈرایا، اگر قرآن نہ پڑھے تو انسان کو سمجھ نہیں آتا، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔